پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو ساشے پیک ایک نیا نکا پیر آیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں. میں کیا جوڑا نبی کچھ نہیں سندا او تیرا سبحان اللہ. کیا نبی جان دے کچھ نہیں. میں کیا جوڑا نبی کچھ نہیں جاندا او وی تیرا. کہنے لگا نبی مر کے مٹی ہو جائے. میں کیا جوڑا نبی مر کے مٹی ہو جائے او وی تیرا. کہنے لگا دھیان بابا پھر تہاڈا بیڑا ہے. میں کیا سانا ساڈا نبی تے او ہے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے خبر عرش دی سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے ایک چھوٹا پیر شاشے پیک جو مارکیٹ میں آیا لوگوں کو غلط طویلیں کر کے قرآن مجید کی گمراہ کر رہا ہے. لیکن یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ ذکر کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو باغ میں ایک بچہ ملا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے باتیں کرنی شروع کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ چلو یہ بتاؤ میں کیا کہنے لگا ہوں. تو اس نے کہا دخ دخ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ دخان کی ایک آیت پڑھ کے بتانے لگے تھے. تو اس نے کہا دخ دخ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو مجھے دجال لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر دجال ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے, اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ماریں گے. تو اگر یہ دجال نہیں ہے یہ خود بخود ہلاک ہو جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا ہونا, بڑے آدمی کا ہونا, قرآن حدیث کی باتوں کو ذکر کرنا اور تعویلات کرنا اور قرآن و حدیث کی باتوں سے غلط مسائل لوگوں کو بتانا, اس کی غلط ترویج کرنا, یہ تو ایک فتنہ ہے بہت بڑا. اور ہمارے معاشرے میں دن بدن فتنے عروج کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے وہ بے حد گستاخی کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مر گیا ہے وہ تمہارا ہے, جو زندہ ہے وہ ہمارا ہے, جو جس کو مٹی میں جو مل گیا ہے وہ تمہارا. یہ سراسر گستاخی کر رہا ہے. اور ساتھ بیٹھے جو کرائے کے ٹٹو, جو کرائے کے مولوی اور جو لوٹے وہ واہ واہ کر رہے ہیں اور پیچھے جھنڈا یہ لگایا پائنتن پاک. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا دنیا سے چلے جانا یہ گستاخی نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں بولا ہے, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ انک میت و انا میتون. پیارے پیغمبر آپ نے فوت ہو جانا ہے تو یہ کون سا ساری زندگی رہیں گے, انہوں نے فوت ہو جانا ہے. اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے پیغمبر جی اگر ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے عذاب کا اگر ہم وہ دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو کیا یہ باقی رہیں گے, سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور تیسری دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا تھا, احد کے موقع پر, کہ وما محمد اللہ رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اگر آپ شہید ہو جائیں, قرآن نے ویسے قتل کا لفظ بولا ہے کہ اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ دین سے پھر جائیں گے. تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تو زندہ ہے, جو نبی کی عبادت کرتا ہے نبی تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے یہ آیت اس دن سمجھ آئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی تھی کہ جو نبی کی عبادت کرتا ہے وہ تو نبی تو اس کا گیا, فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. تو نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میت ہے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے وہ قبر میں زندہ ہے. آپ درود پڑھتے ہیں, صحیح حدیث ہے بخاری کی, وہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے. وہ برزخی زندگی ہے, اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام کو کھائے. تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنے یہ بے عقل لوگ ہیں جو دین کی غلط ترویج کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو اس کے ساتھ بدعت میں شریک ہو رہے ہیں, وہ بھی گمراہی خرید رہے ہیں دنیا کے مال کی خاطر. کوئی خدا کا خوف کرے, انسان کا معیار دیکھیں, اس کا علم دیکھیں, اس کی عمر دیکھیں. آپ جو ہے وہ لکیر کے فقیر ہیں, آپ جدھر منہ اٹھاتے ہیں وہ اس طرف آپ چل پڑتے ہیں. تو یہ انبیاء کے ساتھ بہت بڑی ایک یہ گستاخی ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام وہ بھی اور تمام انسانیت نے فوت ہونا ہے. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی, کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی, ساری دنیا نے موت کا ذائقہ چکھنا, وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو. یہ الگ بات ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ اس کی جو اس کا جسم ہے اس کو مٹی نہیں کھائے گی, باقی سب لوگوں کے جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائے گا. اللہ مسلمانوں کو حق سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.